نئے مالی سال پر مہنگائی کا پہلا تحفہ، پیٹرول 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ، مٹی کا تیل 10 روپے 5 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ آج سے نئے مالی سال کا آغاز، ٹیکسوں کی بھرمار، پراپرٹی اور گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس بڑھ گئے، ہائی ویز پر سفر بھی مہنگا، ٹول ٹیکس میں 30% اضافہ، کار سوار اب 500 روپے ٹول ٹیکس ادا کریں گے، نیشنل ہائی وے پر ٹول ٹیکس میں اضافے کا اطلاق ہو گیا۔ سستی گندم خریدو، مہنگا آٹا بیچو، فلور ملز مالکان نے مارکیٹ میں روزانہ کی ضرورت کے مطابق آٹا سپلائی کرنے کی حکمت عملی بنا لی، نئے مالی سال سے آٹا مہنگا ہونے کا امکان، محکمہ خوراک کا بھی ایکشن، 24 گھنٹے میں 523 فلور ملز، آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپس کی چیکنگ، 7,20,000 روپے کے جرمانے، متعدد کو نوٹسز جاری۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری، دستک نمائندوں کی رجسٹریشن شروع، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دستک پروگرام کا دائرہ کار بتدریج تمام اضلاع تک بڑھایا جائے گا، دستک سروسز کی فراہمی سے نوجوان باعزت طریقے سے روزانہ ہزاروں روپے کما سکیں گے۔ پنجاب میں نئے ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھے گا، محکموں کو 15 جولائی تک PC1 جمع کرانے کی ڈیڈ لائن، ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے فنڈز کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر کی جائے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تمام منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ڈیش بورڈ تیار کرنے کی ہدایت۔ تحفظات تو ہمارے کچھ اور بھی ہیں، لیکن جو مین تحفظات تھے اس میں ایک PSDP پہ اعتماد میں نہ لینا تھا، دوسرے ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بالکل بڑھے، لیکن ہوا یہ کہ اس میں پھر انہی لوگوں پہ ٹیکس لگا جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ان سے ہٹ کے بھی لوگوں پہ لگنا چاہیے، انڈسٹریلسٹ پہ لگنا چاہیے، ریٹیلرز اس میں آنے چاہیے۔ کراچی کے علاوہ 30 لاکھ دکاندار ہیں جس میں سے صرف 22,000 ٹیکس دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت پر تحفظات کا اظہار کر دیا، پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا کہتی ہیں ہمارا منشور نون لیگ سے مختلف ہے، حکومت کا مکمل حصہ نہیں بن سکتے، وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے 100 دن کے کاموں پر توجہ دیں، PTI چاہتی ہے ماشاءاللہ لگ جائے۔ 1% چانس نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لا سکیں، یہ نہیں لا سکیں گے، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل حکمت عملی ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے۔ دیکھیں نا، جب الیکشنز ہوئے، لیاقت چٹھا کی بات ہوئی، اس وقت انہوں نے حامد خان نے ان سب لوگوں نے مل کے کہ نہیں وہ اصل میں فائز عیسیٰ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، تو ہم نے ان کے خلاف نہیں جانا جی۔ PTI کی موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے بانی چیئرمین کی رہائی کا کوئی امکان نہیں، فواد چودھری تحریک انصاف کی قیادت پر برس پڑے، کہا اس قیادت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں، عامر خان اور رؤف حسن پر تنقید سے دوست روک رہے ہیں، کیا عدالتوں کے ذریعے کبھی سیاسی لوگ رہا ہوئے ہیں؟ بانی PTI کو رہا کرو، تحریک انصاف کے ورکرز کنونشنز میں مطالبہ، کارکنوں کے نعرے، چودھری اصغر گجر کا کہنا ہے تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کی رہائی تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک یہ تو ایک علامتی دن ہے، لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ ان شخصیات کا ذکر جو ہے وہ تو ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی حسینی ہے، ہم میں سے ہر کوئی فاروقی ہے، ہم میں سے ہر کوئی حیدری ہے، ہم میں سے ہر کوئی عثمانی ہے، ان میں سے ہر کوئی صدیقی ہے، کوئی ہم میں سے یزیدی نہیں ہے۔ امریکی کانگریس کی قرارداد پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی کہتی ہیں امریکہ کو فلسطین میں انسانیت کیوں نظر نہیں آتی، قومی اسمبلی میں امریکی قرارداد کے خلاف قرارداد پر سنی اتحاد کونسل کی مخالفت پر دکھ پہنچا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے بتائیں آپ کی محبت کس سے ہے۔ بارش آئی گرمی نہ گئی، حبس بھی بڑھ گیا، شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا،
محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے بارش کی نوید سنا تھی۔ ریسکیو ادارے تیار رہیں، پی ٹی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ مونسون بارشوں نے رنگ جمایا، ڈینگی نے سر اٹھایا۔ شہر میں 24 گھنٹے کے دوران 380 مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب بھر کے سی ای اوز ہیلتھ کو الرٹ جاری، ڈینگی وائرس سے بچیں، جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، طبی ماہرین کی شہریوں کو ہدایات۔ بجلی اور صرف بجلی، شہر میں ایک ہی دہائی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم، 6 سے 8 گھنٹے بجلی غائب۔ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا سکون چھین لیا، جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ۔ احمد سلیمان بلوچ کہتے ہیں حکومت آئے روز عوام پر بجلی کے بم گرا رہی ہے۔ لیسکو فیڈرز پر وقت بحال نہ کرنے پر 3 افسران معطل، چیف ایگزیکٹو افسر لیسکو انجینئر شاہد حیدر کہتے ہیں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، مونسون میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں گے، میٹیریل کی کوئی کمی نہیں، ہائی لاسز فیڈرز کے سوا کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ صحت کے ساتھ کھلواڑ، ملاوٹ مافیا پر فوڈ اتھارٹی کا بڑا وار، جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والے یونٹ پر چھاپا، 6700 لیٹر تیار کولڈ ڈرنکس طلب کر دیں، 3 فلنگ مشینیں ضبط کر لی گئیں، یونٹ کا مالک بھی گرفتار۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کہتے ہیں شہری ملاوٹ مافیا کی اطلاع دیں، نام سگائے راست میں رکھا جائے گا۔ بچوں کے لیے 2 قطرے ہر بار، انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز، لاہور سمیت 6 اضلاع میں 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب انسداد پولیو پروگرام نے پولیو مہم کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ عمرہ زائرین کے لیے بڑی خوشخبری، پی آئی اے نے عمرہ کرایوں میں کمی کر دی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق لاہور سے مدینہ منورہ کا 2 طرفہ کرایہ 86,000 روپے علاوہ ٹیکسز ہوگا۔ رعایتی کرایوں پر پاکستان سے سفر کی سہولت 15 جولائی تک مؤثر رہے گی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا واسا حکام کے ساتھ اجلاس، پی پی 153 میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے کہا مونسون میں نکاسی آب کا مناسب انتظام کیا جائے۔ وزیر صحت سے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی آف پاکستان کے وفد کی ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان نرسنگ کے شعبے میں بہتری کے لیے معاہدے پر تبادلہ خیال۔ محکمہ انہار بھی کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگا۔ محکمے کے ملازمین نے اپنے 43 صحت مند بچوں کو معذور ظاہر کر کے نوکریاں لے لیں۔ تنخواہوں کی مد میں 3 کروڑ 52 لاکھ روپے ہضم کر لیے۔ تحقیقات کے دوران بھانڈا پھوٹ گیا، جعلی دستاویزات پر بھرتی ہونے والوں کے خلاف تاحال کارروائی نہ ہو سکی۔ محکمہ بلدیات گموری کی شادی سے متعلق بل تیار کرنے میں ناکام۔ محکمہ قانون کی سفارش پر محکمہ بلدیات کو بل تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ بل تیار ہونے کے بعد منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے پارٹی کارکنوں کی ملاقات، عوام کو ریلیف کی فراہمی کے اقدامات پر تبادلہ خیال، حلقے کے مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا پنجاب اب خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہوگا۔ گیس سلنڈر دھماکے میں 2 افراد کی جان چلی گئی، 3 شدید زخمی۔ سلنڈر پھٹنے کا واقعہ اقبال ٹاؤن میں فریج اے سی مرمت کرنے والی دکان میں پیش آیا، زخمی ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ سلنڈر پھٹنے سے دکان میں آگ لگ گئی، ریسکیو کے عملے نے آگ پر قابو بھی پا لیا۔ دریائے راوی میں ایک شخص ڈوب گیا، شناخت نہ ہو سکی۔ 12 دری کے قریب ریسکیو آپریشن، ڈوبنے والے شخص کی لاش تاحال نہ مل سکی۔ لین لائن، زیبرا کراسنگ اور سٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر ای چالان کٹنے لگے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں لین لائن، سٹاپ لائن بدستور سر فہرست۔ گزشتہ روز سیف سٹی کیمروں میں 92,285 خلاف ورزیاں نوٹ کی گئیں۔ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف ٹریفک پولیس کا گھیرا تنگ۔ سی ٹی او کے مطابق رواں سال 2,90,000 سے زائد ڈرائیورز کے چالان کیے گئے۔ کم عمر ڈرائیورز کی 33,000 موٹر سائیکلیں بند کی گئیں۔
محرم الحرام کے پیش نظر شہر میں اہم مقامات کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. حساس مقامات پر اضافی نفری اور ماہر نشانہ باز تعینات کر دیے گئے. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا عبادت گاہوں پر تعینات جوان الرٹ رہیں, گرد و نواح پر کڑی نظر رکھیں. آئی جی پنجاب پولیس شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے متحرک شہید شکیل احمد کے اہل خانہ کو شالیمار میں گھر مل گیا. ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس نے اپنے بہادر سپوت کی لازوال قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا. پنجاب یونیورسٹی میں ایران کی مختلف جامعات کی اعلیٰ سطح کے وفد کی آمد. وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے استقبال کیا. وفد میں ایران کی مختلف جامعات کے سربراہوں, اساتذہ اور محققین کی شرکت. جامعات کے تعلقات کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی. ویمنز ایشیا کپ کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان. ندا ڈار کپتان برقرار, تسمیہ رباب پہلی بار ٹیم میں شامل. ارم جاوید, امیمہ سہیل اور عروب شاہ کی ٹیم میں واپسی. پاکستان ٹیم پہلا میچ 19 جولائی کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی. ویمنز ایشیا کپ 19 سے 28 جولائی تک سری لنکا میں کھیلا جائے گا. جیسی پرفارمنس ویسا سینٹرل کانٹریکٹ. پی سی بی کا کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کا فیصلہ. قانونی مشاورت شروع کر دی. ذرائع کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹ میں کچھ کھلاڑیوں کی تنزلی اور بعض کے کانٹریکٹ ختم ہونے کا امکان. پی سی بی گورننگ بورڈ کا اجلاس 6 جولائی کو ہونے کا امکان. ایجنڈے میں بجٹ 2024 اور 25 کی منظوری شامل. ذرائع کے مطابق اجلاس میں قومی ٹیم کی کارکردگی اور چیمپئنز ٹرافی کے معاملات پر بھی گفتگو کی گئی. اور جیولین تھرور ارشد ندیم اولمپکس میں پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے پرعزم. انجری سے صحت یابی کے بعد پیرس اولمپکس کی تیاری شروع کر دی. جیولین تھرو اور سوئنگ کی مشقیں کی. ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ ڈائمنڈ لیگ میں بھی اچھی پرفارمنس دوں گا. انجری جو ہے یہ گیم کا حصہ ہے, یہ کسی ٹائم بھی آپ کو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ابھی میں نے جانا ہے کھیلنے پیرس ڈائمنڈ لیگ ہو رہی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اگر میں بیسٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا.